الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو بار ہے یعنی رجعی طلاق، پس روک لینا ہے معروف طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، یا پھر احسان کر کے چھوڑ دینا ہے۔ اسلام کے اندر جس طرح نکاح زندگی کا ایک موڑ ہوتا ہے، اگر نکاح کے بعد طلاق واقعہ ہو جائے تو یہ بھی ایک موڑ ہی ہے۔ طلاق بہت ہی نازک حساس مسئلہ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت لوگوں کی ایسے ہے جو طلاق دیتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اگر 100 طلاق دینے والے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے گا، ورنہ بقیہ جو ہیں ایک دو کے علاوہ وہ سارے غیر شرعی طریقے کے مطابق طلاق دیں گے، چاہے وہ کسی بھی فرقے اور جماعت سے متعلقہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بھی مسائل بیان فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مزید وضاحت بیان فرما دی۔ تو طلاق دینے کا جو سنت طریقہ ہے نا، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ ہے کہ جس نے طلاق دینی ہے تو طلاق سے پہلے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ پہلے یہ تو پوری کر لو، پھر طلاق کی باری آئے گی۔ یہ نہیں غصہ آیا، جلال آیا اور مرد نے اپنی مردانگی دکھائی، جا تجھے طلاق 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 اور کام خراب ہو گیا۔ نہیں، یہ نہیں، طلاق ایک باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ طریقہ ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ تو آئیے پہلے وہ سماعت فرمائیں، وہ کون سی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں، ان کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما برداری کرنے والی غیر موجودگی میں جس چیز کی اللہ نے حفاظت کی وہ بھی حفاظت کرنے والی ہیں، یعنی اپنی حفاظت کرنے والی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں تم جن کی مخالفت، جن کے مد مقابل آنے سے ڈرتے ہو، یہاں سے وہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا ہو گئی، شیطان درمیان میں آ گیا، اس نے غلط فہمی پیدا کر دی، عورت کی طرف سے غلطی کوتاہی ہو گئی، یا مرد جذباتی ہو گیا، اب طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو طلاق نہیں دینی۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر کے اندر اپنا دربار لگاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین وہاں حاضر ہوتے ہیں اس کے پاس، پوچھتے ہیں ہاں بھئی تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، وہ ساری اپنی رپورٹیں دیتے ہیں۔ میں نے فلاں سے نشہ کروایا، فلاں سے جناب گالی نکلوا لی، فلاں سے سود کھلوا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ پھر پوچھتے پوچھتے ایک آدمی، ایک شیطان کہتا ہے بڑا ابلیس کو کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈلوا دی، طلاق دلوا دی۔ تو شیطان اسے اپنے قریب کرتا ہے اور اسے جپھی پا لیتا ہے، اس سے معانقہ کرتا ہے کہ کام تو نے اس کیا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنے بھی گناہ ہیں شیطان کو تو سارے ہی بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ شیطان جو ہے اس طلاق پر بڑا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور طلاق کے بعد قتل ہے، قتل کرنے والا جو ہے نا، مستدرک الحاکم کے اندر صحیح حدیث ہے
کہ شیطان جو ہے اس سے بھی بڑا زیادہ پروٹوکول اسے دیتا ہے. وہ کیا کہ اس کے سر پر تاج اپنا رکھ دیتا ہے کہ کام تو نے کیا. تو معلوم ہوا کہ ایک طلاق، گناہوں میں سے ایک طلاق، اور دوسری چیز قتل، یہ دو چیزیں شیطان کو بڑی محبوب ہیں. تو اگر اسے محبوب ہے تو پھر ہمیں ذرا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے، اتنی جلدی طلاق کی طرف نہیں آنا چاہیے. اگر سنت کے مطابق کوئی طلاق دے گا تو پھر گناہ نہیں ہوگا. اگر سنت کے مطابق اس نے طلاق نہ دی پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو جائے گی. عورت نافرمانی کرے تو اس کا علاج مرد نے یہ سوچا کہ طلاق دے دو، تو مرد جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا تب اسے کیا دینا چاہیے پھر؟ تو اس لیے طلاق بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. تو آئیے طلاق سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں. نمبر 1 اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں کہ جن کے مد مقابل آنے سے تم ڈرتے ہو کہ یہ میرے سامنے کھڑی ہو جائے گی، باتیں کرے گی، مخالفت کرے گی، میری اطاعت نہیں کرے گی، میرا حکم نہیں مانے گی، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فاعظوہن، انہیں واعظ کرنا ہے، انہیں سمجھانا ہے، انہیں نصیحت کرنی ہے. اب دیکھیں مساجد کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت ہوتی ہے، علماء آتے ہیں، اور بعض اوقات کھانے کا بھی پروگرام ہوتا ہے ساتھ ہی. کھلانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ لوگ آئیں اسی بہانے وہ بھی سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، ابو جہل، ابو لہب اینڈ کمپنی کو بلایا، کھانے پہ مدعو کیا، ان کو کھانا کھلایا، پھر انہیں واعظ کیا. تو یہ واعظ کے طریقے ہوتے ہیں. تو اگر بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو چکی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ حقیقت کے اندر وہ نافرمان ہے یا مرد کو غلط فہمی ہو گئی، یہ ایک الگ بات ہے. چلیں بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو چکی ہے، مرد کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، تو طلاق نہیں دینی، سب سے پہلے اسے واعظ و نصیحت کرنی ہے. اب واعظ و نصیحت یہ نہیں کہ اسے بٹھا لیا جائے، قرآن مجید کی آیات سنائی جائیں، پیار سے لاڈ سے سمجھا دیا جائے، بس یہ واعظ پورا ہو گیا. نہیں، اسے آؤٹنگ پہ لے جائیں، کسی بہترین ہوٹل پہ کھانا کھلائیں، اس استطاعت نہیں تو گھر میں ارینج کر لیں، اسے کوئی سوٹ شوٹ گفٹ لے کر دیں، یا جس سے اس کی محبت ہے، اس کے میکے والے، اس کا باپ جو سسر ہے، ماں جو ساس ہے، اس کا کوئی بھائی یا بہن، کسی کو کوئی بندہ ساتھ گفٹ دے دے، کیونکہ اسے راضی کرنا ہے نا، واعظ کرنا ہے نا، اسے نصیحت کرنی ہے نا. عورت کو میں تو کہتا ہوں، بلکہ عام معاشرے میں کوئی بھی بندہ سوچے گا تو اتنا ہی کافی ہے، بندہ اسے سوٹ لے کر دے دے نا، کچھ پیسے دے دے اور وہ پہن لے، تو اسے اتنا ہی کہہ دے نا کیا بات ہے، تو آج پری لگ رہی ہو، تو وہ اسی بات پر راضی ہو جائے گی، وہ خوش ہو جائے گی، وہ مرد کی مخالفت نہیں کرے گی، اس کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی. اصل معاملہ ہے کہ ہمیں منانا آنا چاہیے. اگر مرد ہے تو مرد کو پھر منانا آنا چاہیے نا. تو سب سے پہلا سٹیپ کون سا ہے؟ طلاق نہیں دینی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فاعظوہن، انہوں نے واعظ کرنا ہے. نمبر 2 وہجروہن فی المضاجع، اگر اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ بستر الگ، ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا، رکھنا گھر میں ہی ہے لیکن بائیکاٹ کر دینا ہے. یہ ہے دوسرا سٹیپ. تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو. اچھا مارنا پتہ کسے ہے؟ ہر بیوی کو نہیں مارا جاتا، بے شک وہ مخالفت ہی کر رہی ہے، وہ نافرمانی ہی کر رہی ہے. مارنا کسے ہے؟ اہل علم اور مفسرین نے احادیث کو سامنے رکھ کے خلاصہ یہ نکالا، وہ عورت جو مد مقابل کھڑے ہو کے خامند کو، شوہر کو گالیاں بکے، یا اس کے باپ کو، اس کی ماں کو گالیاں بکے، یا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرے، یا نماز چھوڑ دے، یا بے پرد ہو جائے، یعنی اس طرح کا کوئی بڑا گناہ، بدتمیزی، فحاشی اس پر اتر آئے، تو پھر خامند کا حق ہے کہ اسے مار سکتا ہے. اگر چھوٹی موٹی کوتاہی کمی ہو گئی تو پھر اسے مارنا نہیں. مارنا ہے تو اس کی بھی اسلام کے اندر حدود ہیں. وہ کیا؟ چہرے پر نہیں مارنا، اس کی ہڈی پسلی نہیں توڑنی، اور جسم پر مار کا نشان بھی مت پڑے. تو بندہ پوچھے پھر مارنا کیسے ہے؟ مارنا پھر کیسے ہے اسے؟ ہاں جی. تو بہرحال یہ ہے مارنے کا طریقہ، اگر مارنے کی ضرورت پڑے، ورنہ مارنا نہیں مارنا. 3 چیزیں ہو گئی. آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لے تو پھر اس کے خلاف کوئی راستہ، کوئی چارہ تلاش نہ کرو کہ بس اب تجھے طلاق ہی دینی ہے، کوئی کمزوری تلاش نہیں کرنی، اصلاح ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلاح.
آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھا سٹیپ، اب وہ سیدھے راستے پر نہیں آتی. 3 چیزیں جو ہے نا ان پر عمل ہو گیا ہے، راستے پر وہ نہیں آئی، تو کیا اب طلاق دے دینی ہے؟ نہیں، طلاق ابھی بھی نہیں دینی. اب کیا کرنا ہے، ایک منصف جج اس کے خاندان سے اور ایک منصف جج مرد کے خاندان سے. ہمارا عالمی اور معاشرے کے اندر پتہ ہے کیا معاملہ ہے کہ مرد جو ہے نا اس کے خاندان سے، مثلا اس کا باپ اور اس کا سسر ہوا یا کوئی چچا یا تایا، وہ آ جاتے ہیں تو عورت کو یہ بدگمانی ہوتی ہے کہ یہ تو اس کے خاندان کا ہے، مجھے کیا سمجھائے گا، یہ تو ڈنڈی مارے گا. تو یہ دیکھیں، عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایک اس کے خاندان سے بھی لاؤ، ایک آپ کے خاندان میں سے بھی ہو بڑا. یہ دونوں بزرگ بڑے بیٹھیں اور دونوں کی باتیں سنیں. بیٹا بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ عین ممکن ہے وہ جو خامد بنا پھرتا تھا، غلطی اس کی نکل آئے. ہو سکتا ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، غلطی اس کی نکل آئے. پھر یہ 2 بڑے بزرگ اسے سمجھائیں گے، او پتر تو بندے دا پتر بن جا، آپ سیدھے ہو جاؤ، یہ بیچاری بے گناہ ہے، تجھے غلط فہمی ہے، تم سیدھے ہو جاؤ. کیونکہ بڑے جب سمجھائیں گے تو چھوٹے انشاءاللہ مان جائیں گے. اچھا جی، سمجھانے سے بھی بات سیدھی نہیں ہوتی، تو اب کیا کرنا ہے، طلاق دے دینی ہے؟ نہیں، ابھی بھی طلاق نہیں دینی، ابھی بھی طلاق نہیں دینی. اب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے طلاق دینے کا وقت آیا تو بھی طلاق نہیں دینی. سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے ایام کون سے ہیں، اس کے ایام کون سے ہیں. عورت کے 2 ہی ایام ہوتے ہیں، ایک ایام مخصوصہ مینسز کی حالت میں ہوتی ہے اور ایک طہر پاکیزگی کی حالت میں ہوتی ہے، نماز روزہ اس میں وہ کرتی ہے. تو اگر وہ مینسز کی حالت میں ہے تو طلاق نہیں دینی، طلاق نہیں دینی. تو یہ 5ویں چیز ہو گئی نا. اب انتظار کرنا ہے، وہ طہر کی حالت میں ہوگی تو گیا طہر میں آ جائے تو پھر اسے طلاق دے دینی ہے؟ نہیں، ابھی بھی طلاق نہیں دینی. یہ 6ٹھی چیز، ابھی بھی طلاق نہیں دینی. اگر طہر کی حالت میں اس سے ازدواجی تعلق قائم ہو گیا ہے تو پھر طلاق نہیں دینی. ادھر ازدواجی تعلق قائم ہوا، دوسرا تیسرا دن آیا، کوئی گھر میں گڑبڑ ہوئی تو جا تجھے طلاق ہے. کوئی چیز کا خیال ہی نہیں کیا، اللہ کا خوف ہی نہیں آیا کہ اللہ نے کیا طریقہ بیان فرمایا ہے. اب انتظار کرنا ہے، وہ طہر کے ایام سارے مکمل ہو جائیں گے، پھر اسے مینسز آئیں گے، یا مینسز نہ آئے گا تو حمل ہو جائے گا. اگر حمل ہو گیا ہے تو حمل کی حالت میں طلاق دینا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسنون طریقہ ہے. فَلْيُطَلِّقْ طَاهِرًا اور او حاملاً، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. عبداللہ بن عمر کو فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے کہ اسے حمل کی حالت میں طلاق دینا یا پھر طہر کی حالت میں طلاق دینا. تو معلوم ہوا کہ حمل کی حالت میں بھی طلاق دی جا سکتی ہے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے. اچھا جی، اب حمل نہیں مینسز ہیں تو پھر وہ جتنے بھی دن ہیں 5 6 7 8 ان انتظار کرے، وہ سارے گزر جائیں گے. اب طہر کی حالت میں وہ آئی ہے، غسل کر کے پاک اور صاف ہو گئی ہے، تو اب اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھنا. 5 اور یہ 6 چیزیں ہو گئی. اب اسے طلاق دینی ہے، تو اب طلاق دے دینی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں دینی. اب ایک 7ویں چیز بھی ہے، وہ کیا؟ گواہ. گواہ تلاش کرو، گواہ لے کر آنا ہے. گواہ، اب گواہ بندہ تلاش کرے، یہ 7ویں چیز ہو گئی. اچھا، اب ہم ذرا سوچیں ٹھنڈے حوصلے سے کہ ایک آدمی جو ہے اس نے طلاق دینی ہے اور وہ یہ 7 چیزیں اگر پوری کرے گا تو میں کہتا ہوں کہ 100 بندہ طلاق دینا چاہے تو کیا کتنے بندے پھر طلاق دیں گے؟ کوئی ایک آدھی ہوگا جو طلاق دے گا، ورنہ اس سے پہلے اصلاح ہو جائے گی. تو اس لیے میرے محترم دوستو، عزیزو، قابل سعد احترام بزرگوں، یہ طلاق دینے سے پہلے یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے. اب طلاق دینی ہے، گواہ بھی ہو گیا، تو پھر ایک طلاق دینی ہے. ایک اسے لے نہیں جا تو یہ طلاق، یا ایک آج طلاق دے دی، 1 مہینہ گزر گیا پھر طلاق ہو گئی، پھر 1 مہینہ گزر گیا تیسری طلاق بھی ہو گئی. یہ جہالت ہے معاشرے کے اندر. اگر اسے فارغ کرنا ہے تو ایک طلاق ہو گئی، پھر کیا کرنا ہے؟ فالمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، 2 پارہ سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں پس طلاق شدہ جو عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو 3 مینسز روک کے رکھیں، یہ عدت ہے اس کی.
یہ اس کی کیا ہے؟ عدت۔ اب اس نے طلاق دے دی، ایک طلاق دی، اب اس کی عدت شروع ہو گئی۔ اب اس سے آگے مسئلہ چل نکلتا ہے کہ اس بیوی کو دوبارہ آباد کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ عدت 3 مینسز ہے، اس کے اندر خامد جو ہے، شوہر جو ہے وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، اور رجوع جب کرنا ہے تو اس وقت بھی 2 گواہ بنانے ہیں، 2 گواہ بنانے ہیں۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، تم میں سے جو 2 عدل والے ہیں ان کو گواہ بناؤ۔ گواہ 2 بندے بنانے ہیں، ان کی موجودگی میں کہنا ہے لو جی میری صلح جو میں طلاق دیتی سی، اب میری طرف سے صلح ہے۔ رجوع کا یہ نہیں مطلب کہ ازدواجی تعلق قائم ہو تو پھر رجوع ہوتا ہے، نہیں، بس اتنا کہنا ہی رجوع ہو جاتا ہے، اتنا کہنا ہی رجوع ہو جاتا ہے۔ اگر گواہ نہیں بنائے تو کسی 2 بندوں کے سامنے اقرار ہی کر لے کہ میں نے بھائی رجوع کر لیا ہے، چلو پھر ہی وہ گواہ بن جائے۔ یہ ہے عدت کے اندر۔ اب عدت ختم ہو گئی، اب اس بی بی کو چھوڑنا ہے نا، تو ایک ہی طلاق دی ہے نا، اب عدت ختم ہو گئی تو معاملہ ختم ہو گیا، وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک اور جہالت۔ ایک طلاق ہو گئی، اب وہ عدت کے اندر ہے، یہاں تو شوہر اسے مار پیٹ کے گھر سے نکال دے گا، چل دوڑ جا، نکل جاؤ یہاں سے، یہ بھی زیادتی ہے۔ یا پھر عورت کے جو پیچھے والے ہیں، اس کی ماں آ جائے گی، اس کا باپ آ جائے گا، اس کا بھائی آ جائے گا، وہ نہ بھی ہیں تو فون آ جائیں گے، چل آ جا، ساڈی عزت ہی نہیں رہی، ساڈا نک خاک چ مل گیا ہے، وہ اسے لے جائیں گے۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح بیان فرمایا ایسی عورتوں کے لیے جو جن کو طلاق ہو گئی ہے کہ یہ گھر سے نہ نکلیں، خامد کے گھر میں رہیں، گھر میں رہیں گے تو صلح ہوگی نا۔ اگر اسے گھر سے لے گئے پیچھے والے، اس کے جو پیچھے والے ہیں لے گئے، تو پھر تو جو آگ پہلے ہی جلی ہوئی ہے اس پر مزید تیل ڈل جائے گا، اس لیے اسے گھر سے قطعاً لے کر نہیں جانا۔ وہ عدت گزارے گی تو اپنے خامد کے گھر میں گزارے گی، جب عدت اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر خامد کا گھر چھوڑے گی اور چلی جائے گی، کیونکہ اب اس کی بیوی نہیں رہی۔ اب ایک طلاق سے کام ختم ہو گیا نا، تو پھر دوسری اور تیسری دینے کی کیا ضرورت؟ یہ تو دماغ خراب ہے جو اس طرح کر دیتے ہیں، جہالت ہے۔ بہرحال الفاظ معذرت ذرا سخت ہیں، یہ جہالت ہے سراسر۔ اور ہمارے ہاں یہ اسٹام فروش، یہ وکلاء اور یہ تحریریں لکھنے والے محسوس نہیں کرنا، ان کو بھی چاہیے کہ بس ایک طلاق پر رکھیں، زیادہ طلاقیں لکھنے کی ضرورت اور نوٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فارغ کرنا ہے نا طلاق دے کے، تو ایک طلاق سے جب عدت ختم ہوگی فارغ ہو گئی۔ اچھا، یہ تو وہ ہے مسئلہ۔ اب آگے آئیے کہ وہی عورت ہے، عدت کے اندر رجوع ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر رجوع نہیں ہو سکا، عدت ختم ہو چکی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب اللہ نے کوئی اسباب بیان فرمائے، اسباب بنا دیے، پیدا فرما دیے کہ یہ پھر چاہتے ہیں دونوں فیملیاں، دونوں سابقہ میاں بیوی پھر چاہتے ہیں چلو یار ہم اکٹھے ہو جائیں۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 232، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو وہ عدت پوری کر لیں، اپنے خامدوں سے نکاح کرنا چاہیں تو انہیں مت روکو جب وہ آپس میں راضی ہوں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ بہن کو طلاق ہو گئی، عدت ختم ہو گئی، وہ اپنے بھائی کے گھر آ گئی، باپ نہیں تھا موجود، فوت ہو چکا، اللہ کو پیارا ہو گیا، بھائی کے گھر میں آ گئی۔ اب کیا ہوا کہ اللہ نے کوئی اسباب پیدا فرما دیے، لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا کہ ہمیں رشتہ دے دو، تو ان کے اندر جو سابقہ خامد تھا اس نے بھی بھیج دیا کہ چلو یار مجھے ہی دے دو، کیونکہ طلاق ایک ہوئی تھی، رجی طلاق ہوئی تھی۔ ماقل رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے، غیرت میں آ گئے، ہاں جی وہی کہ میری بہن کو تو نے طلاق دی، یعنی جو بھی ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 232 جو ابھی میں نے گزارش آپ کے گوش گزار کی ہے یہ اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماقل رضی اللہ عنہ کو بلایا، اللہ کا کلام سنایا، وہ صحابی تھا، اللہ کا کلام سن کے فوراً غصہ دور ہو گیا اور سمیعنا وطاعنا کرنے لگا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے صحابہ۔
ہم جتنی مرضی آیات سن لیں، جتنی مرضی احادیث سن لیں، یار کیا کریں، معاشرہ ہے نا، معاشرہ ہے، برادری ہے، یار کیا کریں، چھوڑو مولوی صاحب آپ ایسی مسئلے کر دی، یہاں تو غیرت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہماری تو ناک ہی کٹ گئی ہے۔ اچھا بندہ پوچھے جس ذات نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا ہے، طریقہ بیان فرمایا ہے، تو یار اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کی غیرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کسی کی غیرت ہے؟ کسی کی عزت ہے؟ وہ اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ ماں رضی اللہ عنہ نے آیت مبارکہ سنی، فوراً راضی ہو گئے اللہ کے حکم کے سامنے، ایمان والے تھے نا، ایمان والے کا معنی ہی ہے مان لینا، اور اپنی بہن کا سابقہ خامند کے ساتھ پھر نکاح کر دیا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے نیچے یہ ریمارکس دیتے ہیں ولی کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں کہ ولی ضروری ہے۔ یہ دیکھو طلاق شدہ تھی، طلاق شدہ، لیکن اس کے لیے بھی اس حدیث نے اور اس آیت نے بتایا کہ ولی ضروری ہے، بجائے اس کے کہ تمہاری کے لیے ولی نہ ہو، اس کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ہے طلاق کا طریقہ اور رجوع کا طریقہ اور تجدید نکاح کا طریقہ۔ اب آئیے ذرا تصویر کے دوسری طرف، بعض لوگ جو ہے نا وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، بعض لوگ مینسز کی حالت میں طلاق دے دیتے ہیں، بعض لوگ طہر جس میں ازدواجی تعلق قائم ہوا اس میں طلاق دے دیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خلاف شریعت طلاقیں ہیں تو کیا یہ پھر طلاق واقع ہو جائے گی؟ ہاں طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ بدعی طلاق ہوگی، یہ مسنون طلاق نہ ہوگی۔ اور جو اس طرح طلاق دینے والا ہوگا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، اللہ اور اللہ کے رسول کا باغی، نافرمان اور سرکش ہوگا۔ یاد رکھیں، اس کو بیوی پر غصہ آیا تو اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے غیر مسنون طریقے سے طلاق دے رہا ہوں، تو اللہ کو پتہ نہیں کتنا غصہ ہے مجھ پر۔ تو بہرحال قصہ مختصر کے ان حالتوں میں کسی بھی حالت میں طلاق دی جائے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، تقریباً سبھی کتابوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مینسز کی حالت میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے اس طرح طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مرہو فلیراجعھا، اے عمر سے حکم کرو کہ وہ رجوع کرے، پھر حیض آئے، پھر طہر آئے، پھر حیض آئے، پھر طہر آئے، تو چھونے سے پہلے پھر اسے ایک طلاق دے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلیراجعھا، اسے وہ رجوع کرے۔ اگر طلاق ہوئی تھی تو پھر رجوع کہا نا، تو معلوم ہوا کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے، ہوتی بدعی طلاق ہے، ہوتی بدعی طلاق ہے۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ۔ اب آگے آئیے کہ جس نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی ہیں، تو ہمارے معاشرے میں یہ طوفان بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، حدیث نمبر 1472، کتاب طلاق، باب طلاق الثلاث۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اکٹھی 3 طلاقیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اکٹھی 3 طلاقیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور یعنی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر اکٹھی 2 طلاقیں، طلاق الثلاث، اکٹھی 3 طلاقیں، واحدہ، کتنی ہوتی؟ واحدہ، ایک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہاں ذرا بریک لگائیں اور سمجھنے کی ہم کوشش کریں۔ شریعت جو ہے، جو دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکمل ہوا تھا یا دور نبوی میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مکمل ہوا تھا۔ تو جو شریعت اس دور کے اندر مکمل ہوئی، اس شریعت کا کیا فیصلہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا، اس کا کیا فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ ایک طلاق ہے، یہ ایک طلاق ہے۔ تو پھر یہ شرعی فیصلہ ہوا نا، پھر یہ شرعی فیصلہ ہوا، دین تو وہ مکمل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے الوداع ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے، رفیق اعلیٰ میں چلے گئے، ہیں جی۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے اندر کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی کسی بھی امتی کے فتوے سے، حکم سے ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ہے، اور ہر مسلمان کا ایمان ہے۔ جو کہے گا کہ ہو سکتی ہے وہ خطبہ نبوت کا ہی منکر ہے،
وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ تو ختم نبوت کا کیا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی شریعت لے کر نہیں آئے گا۔ نبی تو شریعت لے کر نہیں آئے گا تو کوئی امتی شریعت چینج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ان الناس قد استعجلوا فی امر قد قانت لهم فیہ انات، کہ بے شک لوگوں نے اس معاملے کے اندر جلدی کی ہے جس میں ان کے لیے مہلت تھی۔ فلو امضیناہ علیہم فامضاہ علیہم، کیوں نہ ہم ان پر تینوں ہی نافذ کر دیں، پھر انہوں نے تینوں ہی طلاقیں نافذ کر دی۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگ اس کو لے کر کہتے ہیں اچھا 3 طلاقیں دی ہیں تو چلو پھر 3 ہی ہو گئی ہیں۔ وہ بھائی 3 نہیں ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا وہ امتی تھے، وہ صحابی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔ اگر اتنا ہی ان کا فتویٰ ماننا ہے تو پھر ہم بھی ان کے کچھ فتوے پیش کرتے ہیں۔ پہلا فتویٰ سنن الکبریٰ، امام بہقی کی کتاب ہے، صحیح سند سے موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی آدمی نے پوچھا اے امیر المومنین، میں نماز کے اندر جب امام جہری نماز پڑھ رہا ہو تو سورۃ الفاتحہ پڑھوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پڑھ۔ فرمایا آپ کے پیچھے بھی پڑھوں؟ فرمایا پڑھ۔ لو یہ بھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، پڑھو نا پھر امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ۔ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ اب ان کا فتویٰ کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو حج کرنے جا رہے ہیں وہ صرف حج کرے، ساتھ عمرہ نہ کریں۔ آج کیوں ساتھ جا کے لوگ حج کرتے ہیں؟ کریں نا پھر ساتھ، صرف عمرہ جا کے کریں، اپنا صرف حج کریں، کیوں عمرہ کرتے ہیں؟ یہ فتوے ان کا کیوں نہیں مانے جاتے؟ اس لیے نہیں مانے جاتے کہ یہ ان کی ایک رائے ہوتی تھی، اس کے پیچھے کوئی ذہن، کوئی حکمت ان کی ہوتی ہوگی، جو بھی ہوگا۔ تو بہرحال وہ امتی تھے، وہ صحابی تھے، جو ان کا فتویٰ ہے صاف اور واضح سنت سے ہٹ کر وہ رائے پر مبنی ہے، اور رائے کسی صحابی کی ہو، تابعی کی ہو، امام کی ہو تو وہ دین میں حجت اور دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے شریعت، اسلام، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا۔ یاد رکھیں۔ تو اس دور میں کیا تھا کہ جو 3 طلاقیں دے گا وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ 1 طلاق ہے۔ اور یاد رکھیں بعض حنفی بڑے بڑے علماء وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں، اور معذرت دیگر جماعتیں اور مسلکوں کے فرقوں کے علماء وہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ فقہ کے اندر یہ فتاوے موجود ہے، یاد رکھیے گا۔ اب اس کے بعد آئیے، 3 طلاقیں ہو گئیں تو وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ 1 طلاق ہے۔ اب اس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے عدت کے اندر۔ اگر عدت ختم ہو گئی تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد۔ اب اس نے 1 طلاق دے دی زندگی کے اندر، اب کیا ہوا؟ پھر ایک موقع آیا تو اس نے زندگی کے اندر کیا کی؟ رجوع کیا تھا یا تجدید نکاح ہوا تھا تو اس نے دوسری طلاق دے دی، تو یہ کتنی طلاقیں ہو گئیں؟ 2۔ تو یہ بھی رجی طلاق ہے، یہ بھی رجی طلاق ہے۔ اسے حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کرے۔ اگر رجوع نہیں کیا، عدت ختم ہوگی تو پھر تجدید نکاح۔ پھر زندگی میں کوئی معاملہ بن گیا، شیطان داؤ لگا گیا تو پھر طلاق دے دی اس نے، تو پھر کتنی طلاقیں ہو گئی؟ 3۔ اب اس کے لیے یہ عورت حلال نہیں۔ اب یہ عورت اس کے گھر میں عدت بھی گزارے گی نہیں، اب جائے گی اپنے باپ کے گھر میں یا جو بھی اس کا ولی ہے بھائی اس کے گھر میں، وہاں جا کے وہ عدت پوری کرے گی۔ اس کے ساتھ نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ مفسرین، فرقوں، جماعتوں، تنظیموں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت مبارکہ میں تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ پھر اگر وہ دے دیتا ہے اسے طلاق یعنی تیسری، تو پھر اس مرد کے لیے حلال نہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے۔ اچھا یہ بتائیے، ہم سارے اللہ کے فضل و کرم سے عزت والے ہیں، ماؤں بہنوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، کیوں جی؟ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عزت والا نہیں، سارے کہتے ہیں۔ اچھا ہم اپنی بہن کی شادی کریں کسی کے ساتھ یا بیٹی کا نکاح کریں، اللہ کا ہے نا طریقہ ہے اسلام کے اندر۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ بھی تو کسی کی بہن اور بیٹی ہے نا۔ تو بتائیے کہ ہم ایسے شخص سے نکاح کریں گے
جو یہ نیت کرے کہ یہ میرا عارضی نکاح ہے، بعد میں اسے طلاق دے دوں گا، کیوں جی آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ گوارا کرے کہ میں عارضی نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا؟ وہ عارضی نکاح ایک رات کے لیے ہو یا ایک سال کے لیے ہو یا ایک ماہ کے لیے ہو، تو کوئی بھی مسلمان تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ نکاح ہی نہیں۔ نکاح وہ ہوتا ہے جو مستقل نیت سے ہو کہ میں نے اسے بسانا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اسے رکھنا ہے، وہ نکاح ہوتا ہے۔ جو یہ نیت کر لے کہ یہ میں عارضی میں نکاح کر رہا ہوں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، کسی کو بے شک نہ پتہ ہو، مولوی صاحب کو بھی نہ پتہ ہو جس نے نکاح پڑھانا ہے، اللہ کو پتہ ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کو بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو پھر اس کا یہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ زنا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ زنا، کیونکہ اسلام کے اندر صرف ایک ہی نکاح ہے، وہ ہے بسانے کی نیت سے، مستقل کی نیت سے، عارضی نیت سے نکاح نہیں، چاہے وہ حلالہ ہو، متع ہو، کچھ بھی ہو، وہ عارضی نیت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو مشروط نکاح ہوتا ہے، یعنی پہلے شرط کر کے ہاں بھائی اسے نکاح کر لو، پھر کل پرسوں ازدواجی تعلق قائم کر کے طلاق دے دینا، اسے حلالہ کہتے ہیں۔ جو یہ کہے، ہدایہ کے اندر بھی، کنز الدقائق کے اندر بھی، در مختار کے اندر بھی، اور بہت ساری کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص ملعون ہے، ایسا شخص ملعون ہے۔ اور فتاوی رضویہ کے اندر احمد خان بریلوی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حلالہ ہے اور یہ ملعون کام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں آگے دیکھیے، جو میں نے پہلی بات عرض کی تھی کہ نیت کرنا، اب فقہ کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اس کو منسوب کیا امام ابو حنیفہ کی طرف ان لوگوں نے، کہ جو یہ نیت کر لے کہ میں اسے نکاح کر رہا ہوں، بعد میں طلاق دے دوں گا، تو یہ مستقل نکاح تو نہ ہوا، تو پہلے نمبر پر یہ نکاح ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب وہ سابقہ خامد کا گھر آباد کرنے کے لیے نیت کر رہا ہے کہ میں اسے نکاح کروں، بعد میں چھوڑ دوں گا، تو یہ اس کے لیے بڑا ہی اجر ہے، بڑی نیکی ہے اس کے لیے، یہ تو نیک کام کر رہا ہے۔ کسی کا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، وہ بھائی کسی کا گھر تو آباد کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے اس کا نکاح ہوگا تو آباد ہوگا نا، پہلے تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، آباد کیسے ہوگا؟ تو اس لیے میرے محترم بھائیو، ابو داؤد کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، لعن اللہ المحل والمحل له، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حلالہ کرنے والا اور کروانے والا اس پر لعنت کی ہے، اس پر لعنت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے واش گاف الفاظ کے اندر یہ فتاوی جات ہیں کہ یہ حلالہ کرنے والا جو ہے یہ ادھار کا سانڈ ہے اور یہ زانی ہے، اگر یہ ہمیں مل گیا تو ہم اسے کوڑے لگائیں گے، حد جاری کریں گے، یاد رکھیے گا۔ اچھا، گزشتہ ایک بات میں رہ گیا تھا، وہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا تھا، اسے سزا بھی دیتے تھے، اسے سزا بھی دیتے تھے، مارتے بھی تھے، سزا بھی دیتے تھے۔ تو آج جو ہے نا، اچھا جی، ان باتوں سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں۔ ایک ہے آدمی طلاق دیتا، جا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، طلاق ہے تو کتنی ہو گئی؟ 3، نہیں یہ ایک ہے، منطقی لحاظ سے بھی۔ وہ کیسے؟ کئی لوگ وہاں آئے، وہاں میری ذمہ داری ہے لکھنے کی، طلاق وغیرہ مسائل، مسئلہ فتویٰ وغیرہ اساتذہ کی رہنمائی کے اندر۔ تو ہاں بھئی آپ نے طلاقیں دی ہیں، کتنی بار کہا ہے؟ جی 3 بار۔ اچھا یار یہ بتاؤ، جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا تو 3 بار ہی کہتے ہیں، یہ نہیں کہ 2 کہہ کے تو بریک پر پیر آ جائے، یا 3 کے آگے 4 پر چلے جائیں، سارے 3 ہی دیتے ہیں، کوئی 2 والا نہیں آتا یا کوئی 4 والا نہیں آتا۔ کیا سب نے مشورہ کیا ہوا ہے؟ مشورہ تو نہیں نہ کیا ہوا، بس ایک جہالت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تم نے ایک طلاق دی تھی تو دوسری کیوں دی تھی؟ دوسری دے دی تو تیسری کیوں دی تھی؟ میں ذرا کروڑ کے پوچھتا ہوں، یہ نا ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، یاد رکھیے گا، پھر بات واضح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق جو ہے نا، طلاق اسے 3 بار بولا جائے گا نا، کتنی بار؟ 3 بار کہا جائے گا، پھر طلاق ہوگی۔ تو یہ علماء حنفیہ کے نزدیک بھی، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں کے نزدیک، مفتیوں کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ ہے کہ پھر یہ ایک طلاق ہے۔
کیونکہ یہ طلاق تاکید ہے. تاکید جس طرح پانی لیا، وہ پانی لیا پانی لیا، تو اس کا کیا مطلب کہ 3 دفعہ لے کر آؤ پانی؟ نہیں، پانی اسے ایک دفعہ ہی لانا ہے، لیکن ہم نے بطور تاکید اسے کہا ہے چل پانی لیا پانی لیا پانی لیا. ایسا ہی ہے نا. تو اس نے طلاق دینے کی نیت کی ہے، تو اس نے طلاق ایک دی ہے، لیکن بطور تاکید اس نے دوسری اور تیسری بار کہہ دیا ہے. تو پھر ان کے نزدیک بھی اور سب کے نزدیک پھر کتنی ہوئی؟ ایک طلاق. تو جو کہے گا نہیں میں نے اسے طلاقیں دی ہیں تو بطور تاکید نہیں، میں نے کہا اسے ہوں ہی 3 طلاقیں، اسے ہوں ہی 3 طلاقیں، تو پھر وہ 3 طلاقیں پھر بھی نہیں ہوگی، پھر بھی وہ ایک ہی ہوگی، پھر بھی وہ ایک ہی ہوگی، یاد رکھیے گا. تو یہ مختصر سے مسائل ہیں. طلاق دینے کا مصنون طریقہ میں نے عرض کیا ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ خلا. اسلام کی یہ شان ہے، آن ہے، بان ہے کہ جس طرح مرد کو اختیار ہے کہ نازک حالات کے اندر تم عورت سے جان چھڑا سکتے ہو طلاق کے ذریعے، اسی طرح اللہ نے عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے. ہندوؤں کے اندر یہ اختیار نہیں، پہلی ملتوں کے اندر یہ اختیار نہیں تھا. اسلام کی یہ شان ہے، یہ عورت کی شان ہے. یہ عورت، اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے کہ تم بھی اس طرح کی زندگی بسر نہ کر ظلم و ستم والی، پیس کے تم بھی خلا لے لے. قاضی کے پاس جا، جج کے پاس جا. ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول میں ان کے دین ایمان کے اندر کوئی ابجیکشن، کوئی تنقید، کوئی عیب نہیں لگاتی، یعنی ٹھیک ہے وہ زبردست، لیکن اب ان کے ساتھ میں رہنا پسند نہیں کرتی. سنن نسائی ابو داود کے اندر حدیث ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ غصے میں آگے، واللہ علم کیا مسئلہ تھا، غصے میں آگے تو انہوں نے بیوی کو مارا تو ان کا بازو کلائی سے توڑ دیا. پھر وہ آئی. یہ سبب ہے عورت کا خلا لینے کا کہ عورت خلا لے جب سبب ہو. اگر سبب نہ ہو تو ابو داود کے اندر حدیثیں ہیں، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی سبب کے خلا لے وہ جنت کی خوشبو بھی پائے گی نہیں. یہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ کو نا، اللہ تعالیٰ کو عورت کا اس طرح خلا لینا اور گھر برباد ہو جانا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہاں تو شادی بھی ہو جاتی ہے، لو سٹوریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ٹچ موبائل اور بیڑا غرق ہو گیا ہے ہماری نسل کا. شادی شدہ لوگوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے. اللہ جانتا ہے کتنے کتنے بچے ہو جاتے ہیں. یہاں مریدکے کا واقعہ ہے. مریدکے کا شوہر کا دوست بنا ہوا تھا، گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا. پہلے باجی باجی کہتے ہیں اور پھر بعد میں باجی کا باجا بجا دیتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اپنے خامد کو زہر دے دیا، مار دیا. 5 یا 6 بچے تھے، یاد رکھیں. اس لیے کہتے ہیں نا، سیانے بندے کہتے ہیں عورت وسا نہیں کھانا چاہیے. اسے پردے میں رکھیں، نماز کی تلقین کریں، اس کی تربیت کر کے رکھیں اور گھر میں رکھیں، 4 دیواری کے اندر رکھیں، کیونکہ یہ بڑی ہی انمول چیز ہے. یہ عزت ہے، یہ وقار ہے، یہ ہماری آن بان اور شان ہے اللہ کے فضل سے. اسے سنبھال کے رکھیں. کیوں کوئی غیر مرد ہم ساتھ لے کر آئیں؟ جتنا مرضی وہ اللہ کا ولی اور کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہو. صحابہ سے بڑھ کر کوئی اولیاء اللہ تھے، لیکن ان سے بھی ازواج مطہرات پردہ کرتی تھی. اچھا کیا ہو گیا؟ اس نے خامند کو زہر دے کے مار دیا، بعد میں عدت پوری کی اور وہی جو تھا اس کے ساتھ نکاح کر لیا. میں نے پوچھا کسی جاننے والے سے جو اسے آگے جانتے، میں نے کہا اس سے کتنے بچے ہیں؟ اس سے بھی 5 بچے، کل 10 بچے ہو گئے. یعنی یہ بھی ہمارے معاشرے میں واقعات ہیں. تو ایسی بیوی جو خامد کے ساتھ برا سلوک کرے، کوئی عیب شیب نہ ہو، اسے چاہے مار دے، چاہے مجبور کرے طلاق پر، چاہے خود خلا لے لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ جنت کی خوشبو بھی پائے گی نہیں پائے گی. اچھا چلیں خلا ہو گیا، تو خلے کی عدت کیا ہے؟ ابو داود کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حیض عدت ہے. عورت طلاق دے تو کتنی عدت ہے؟ 3 مینسز. عورت خلا لے تو کتنی عدت ہے؟ 1 مینسز. وہ عدت پوری ہو جائے گی تو وہ آزاد ہو جائے گی. آگے ایک اور مسئلہ کہ یہ خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے کہ طلاق ہے؟ یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں. خلا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی، اب اللہ نے دین پھیر دی، یہ صلح سلوک والے ہو گئے معاملے، تو پھر اسی خامد کے ساتھ دوبارہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، کیونکہ طلاق تو بھی ہوئی نہیں، وہ تو خلا تھا، نکاح ہی ٹوٹا تھا، وہ کام خراب ہو گیا، اب نئے سرے سے ہو سکتا ہے. تو بہرحال میرے محترم دوستو عزیزو، یہ مسائل تھوڑے سے خشک بھی ہیں لیکن معلوماتی ہیں.
جس طرح ہم بچے کو بی اے ایف اے ایم ایس سی بی ایس سی کرواتے ہیں، بیٹیوں کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے لیے ہمیں نکاح اور شادی کے جو مسائل ہیں، طلاق کے جو مسائل ہیں، یہ بھی نسل نو کو پڑھانے چاہیے تاکہ گھر ہمارے برباد نہ ہوں۔ وہ 7 چیزیں ذہن میں رکھیں، پھر طلاق کی باری آئے گی، اور اگر ان پر ہم عمل کریں تو پھر طلاق انشاءاللہ باری نہیں آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔